جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج کچھ چیزوں پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ اس طرح سے ہے کہ 7 فروری کا جو ہمارا لندن میں کنونشن اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ عثمان انور آئی جی تھے پنجاب کے، ان کو فارغ کر دیا، وہ ان کی نوکری ختم ہو گئی ہے، فارغ ہو گئے ہیں۔ اور علیمہ بی بی کی جو ملاقات ہے اس کا اب آج کا دن ہے، ان کے عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کا، اور صدیق جان نے خطاب کیا، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ علیمہ بی بی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا سر، علیمہ بی بی کی ملاقات کا دینا بات ہو رہی تھی۔ علیمہ بی بی کو ملاقات ایسے موقع پہ نہیں کرنے دی جا رہی جب کہ عمران خان صاحب کی صحت کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، انہوں نے خود ہی خبر بھی لیک کی ہے، انہوں نے ایک رپورٹ بھی جعلی بنائی ہے، وہ صحیح ہے جھوٹی ہے کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ انہوں نے کچھ خبریں ایسی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ کچھ جو ڈاکٹر ہیں ان کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ان سے انہوں نے کچھ انفارمیشن دی ہے۔ جو بھی صورتحال ہو، کچھ بھی طریقے، یہ ساری تھرڈ پارٹی چیزیں ہیں، اور عمران خان صاحب کے معاملے میں تھرڈ پارٹی کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ مستند نہیں مانی جائے گی جب تک کہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ان کی فیملی کی طرف سے نہیں آتی۔ ان کے جو وارثین ہیں، جو وارث ہیں ان کی بہنیں ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کو جب تک رسائی نہیں دی جائے گی، جب تک ان کی عمران خان صاحب سے بات نہیں ہوگی، ان کے ڈاکٹر ہے، ذاتی معالج ہے، جب تک ان تمام لوگوں کی رسائی نہیں ہوگی، جب تک یہ بات نہیں بتائیں گے، کسی بات پہ یقین نہیں کیا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب کے بیٹوں کا بھی انہوں نے منع کر دیا، ان کو ویزا نہیں دیا۔ یہ کس بات کی طرف اشارے کرتے ہیں؟ یہ تمام اس بات کی طرف اشارے کرتے ہیں کہ عاصم منیر واقعہ طور پہ ذہنی مریض ہے، یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، اور جن لوگوں کو انہوں نے اقتدار میں بٹھایا وہ بھی ذہنی طور پہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کر سکیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے لیے ڈیسیجن لے سکیں، وہ پاکستان کی حکومت چلا سکیں یا پاکستان کی فوج چلا سکیں یا پاکستان کی کسی بھی معاملات کو چلا سکیں۔ دنیا بھر میں اس وقت جو ہے وہ غم و غصے کی ایک لہر ہے، اور اس کے اندر آج کی اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے، اگر آج بھی نہیں کروائی جاتی، تو میں اس کو بڑا الارمنگ سمجھوں گا۔ میں یہ سمجھوں گا کہ عمران خان صاحب کو کوئی شدید خطرات لاحق ہیں، ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے، اور یہ ڈیسپریٹلی یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جب عوام کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ایک نابینا شخص ہو، اس کی آنکھیں خراب ہوں، یا وہ بات نہ کر سکتا ہو، یا وہ جس طرح عمران ریاض کے ساتھ انہوں نے کیا، یہ ساری چیزیں وہ عمران خان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اب انہوں نے چھوڑا تو عمران ریاض کے پاس ایک بھی وجہ ٹراما، ڈیپ ٹراما، اور ان سے لکنا تھی ان کی زبان میں، وہ بات نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ تمام جو شواہد ہیں، یہ تمام جو چیزیں ہیں، مجھے سخت شدید تحفظات ہیں، اور میں یہ سمجھوں گا کہ ہمیں اس ڈائریکشن میں پاکستان کی عوام کو سوچنا۔ اور 8 تاریخ تو بھی بہت دور ہے۔ 8 تاریخ کیوں آپ کر رہے ہیں؟ 8 تاریخ ہڑتال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ 2 سال آپ نے لوگوں نے ویٹ کیا ہے، 2 سال آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آج آپ جو عمران خان کی جو ارجنسی ہے، جو اس کو تقاضا کرتی ہے کہ فوری طور پر ریئیکٹ کیا جائے، اس کو چھوڑ کے آپ 8 تاریخ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ یہ ایک نہایتی نیگلیجنس ہے، کرمنل نیگلیجنس ہے۔ اس کو میں کرمنل نیگلیجنس کہوں گا کہ آپ کی اپنے قیادت کے بارے میں، اپنے عمران خان کے بارے میں، اور یہ کرمنل نیگلیجنس ہے عمران خان کے بارے میں، اس لیے کہ عمران خان از ناٹ آرڈنری پرسن۔ عمران خان از یونائٹنگ ہول پاکستان، پورے پاکستان کو جوڑتا ہے۔ جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے، جہاں پہ پنجاب کی حالات آپ کے سامنے ہے، بلوچستان آپ کے سامنے ہے، KPK کے حالات آپ کے سامنے ہیں، نفرتوں کا جو لیول اتنا زیادہ ہو چکا ہوا ہے، پاکستانی فوج کے خلاف پاکستان کے توڑنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان سے الگ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کی نفرت میں نے ایسی باتیں میں نے سنی ہیں کہ جو میں شاید یہاں پہ کر بھی نہیں سکتا۔ پاکستان کے بارے میں لوگ پاکستان سے متنفر ہو رہے ہیں، لوگ پاکستان سے باہر ہو رہے ہیں۔ آپ حب الوطنی کے اوپر اپنے ہیمر کر دیے۔ پاکستان کے اندر جو پاکستان سے پیار کرنے والے تھے، ان کی حب الوطنی کے اوپر آپ نے چوٹ لگائی ہے، اس زور سے ضرب لگائی ہے کہ حب الوطنی ایٹ سٹیک آ گئی ہے پاکستان کی، پاکستانیت ایک سٹیک آ گئی ہے۔ ایسے حالات میں عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ کروانا اور بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ عمران خان یہ وہ واحد شخص ہے جو ان تمام چیزوں کو ختم کر کے پاکستان کو دوبارہ یونائٹ کر سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ صدیق جان صاحب نے ایک اسپیچ کی ہے۔ صدیق جان از اے جرنلسٹ، ویری ینگ انتھوزیاسٹک، میری ان سے پہلی دفعہ انٹریکشن ہوئی اینڈ ہی از ویری امپریسو۔ انہوں نے خطاب کیا، اس خطاب میں جو مجھے اپیل کی، جس کی وجہ سے میں نے اس بات کو بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب آپ اس بات پہ اس وجہ سے ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے کہ وہ آپ کو مار دے گا، صرف اس لیے آپ آواز نہیں اٹھاتے کہ آپ کو ڈر ہے کہ وہ آپ کو مار دے گا، تو ان کا سوال تھا صدیق جان کا تھا، کیا آپ آواز بند کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ کیا آپ ہمیشہ ہمیشہ مریں گے؟ کبھی نہیں مریں گے؟ کبھی اگر آپ ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کو کیا موت نہیں آئے گی؟ تو موت تو آپ کو ہر حال میں آئے گی۔
اب عمران خان کو دیکھیں، ہی 73، ظالموں کے خلاف آواز اٹھاتے اٹھاتے یہاں تک پہنچ گیا، مروانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، تو زندگی جو ہے موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے آپ کا آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اس بات میں مت رہیں کہ ہمیں مار دیا جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، ہمارا رزق چھین لیا جائے گا، یہ سارے کے سارے وسوسے ہیں، سارے کے سارے وسوسے ہیں۔ کبھی زندگی میں موقع ملا تو کبھی اپنی بھی کہانی سنائیں گے، جو آج کل میں ارد گرد دیکھ رہا ہوں، جتنا دکھ اور تکلیف اور میں درد دیکھ رہا ہوں، آپ کو کبھی بتانے کا موقع ملا تو میں ضرور بتاؤں گا کہ کتنی دکھ اور تکلیف ہے۔ میں روزانہ کی بنیاد پہ، آپ یقین کیجئے، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، میں وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو جدوجہد کر عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، عمران خان کی کاز کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، پاکستان کی کاز کے لیے، اور کوئی بھی ان کے درد کو، ان کے دکھ کو، ان کی تکلیف کو نہیں سمجھتا۔ یقین کریں، ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنے باپ سے، سگے باپ سے 4 مہینے سے بات نہیں کی۔ ایک ایسا شخص ہے جو کہ اکلوتا ہے، اس کی بہنیں کہہ رہی ہیں عمران خان کے ساتھ ہو، تم اپنا خیال رکھنا، ہم اپنا خیال رکھیں گے، آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ جائیں۔ ایسی چیزیں میرے ارد گرد ہیں، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو بہت سارے لوگ جو ان لوگوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر تنقید کی گئی ہے، جو کہ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میں چاہتا نہیں کہ، کیونکہ جو تنقید کرنے والے ہیں وہ بھی پیار میں کر رہے ہیں، وہ بھی عمران خان کی محبت میں تنقید کر رہے ہیں، ان کو صحیح راستے کی پہچان نہیں ہے، اس لیے عمران خان آج تک اندر ہے کہ ان کو صحیح راستہ چنا نہیں ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اینالائز نہیں کیا، انہیں اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم سے مسٹیکس ہوئی ہیں، 2 سال میں ہم سے بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہم نے ان کو اینالائز ہی نہیں کیا، ان کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے کوشش کرتا ہوں، میں نے بڑا کوشش کری ہے، میں نے سیکھا ہے، میں نے موہت پیزا سے کبھی ملاقات نہیں، میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، شہزاد اکبر صاحب سے میں بہت سیکھتا ہوں، اظہر مشوانی سے میں بہت سیکھتا ہوں۔ اظہر مشوانی از اے ویری ینگ گائے، چھوٹا ہے مجھ سے بہت، لیکن آئی اسٹل لرن فرام ہیم۔ میں ISF کے لڑکوں سے سیکھ لیتا ہوں، میں نے علی صاحب سے ملاقات ہوئی، میں نے وہاں سے کچھ سیکھا۔ دیکھیں، یہ سیکھنے کا پروسیس ہوتا ہے، اگر آپ اس کو سیکھ کر جو سنتے ہیں اس سے آپ کو سیکھ کے آگے نہیں بڑھتے ہیں نا، تو وہ فضول ہوتا ہے، وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ بال خیر بات کسی اور طرف چلے گی۔ یہ ہے کہ صدیق جان نے جو بات کی ہے، واپس اسی طرف پہ آتا ہوں کہ آپ نے بیٹھے بیٹھے بھی آپ نے اس دنیا سے چلے جانا، تو کیوں نہیں آواز اٹھاتے آپ، کیوں نہیں آپ باہر نکلتے؟ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں، عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، تو پریشانی کو بات نہیں۔ آپ ہر پروٹیسٹ میں، ہر کانفرنسز میں آپ ضرور جایا کریں، جہاں کہیں پروٹیسٹ ہے، بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت عاصم منیر کی گردن جو ہے وہ پاکستان کے اوورسیز اور پاکستان کے عوام کی گردن اس کے شکنجے میں ہے، وہ ہر طرف سے مار کھا رہا ہے، ہر طرف سے مار کھا رہا ہے، اور یہ موقع چھوڑنے کا نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ہر پروٹیسٹ میں شریک ہو۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی۔ انڈیا نے جو ایک ڈیل کی ہے امریکہ کے ساتھ، وہ بڑا تھپڑ پڑا ہے عاصم منیر کو۔ یہ جو شکنجے میں اس کو جو ہر طرف سے جو تھپڑ پڑ رہے ہیں نا، ان میں سے ایک تھپڑ یہ بھی ہے، یہ بھی امریکہ کی طرف سے ایک تھپڑ ہے۔ جب ٹرمپ مودی کے بارے میں باتیں کر رہا تھا، یہ بڑے شادیانے بچا رہے تھے، بڑے اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، 5 جہاز 6 جہاز، اس نے جہاز بھی آتا جا رہا تھا، لیکن اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ جیت انڈیا کی ہوگی۔ انڈیا نے پاکستان کو اکنامکلی برباد کرنے کا پلان کیا، انڈیا نے آپ کا پانی بند کرنے کا پلان کیا۔ انڈیا پانی نہیں کھلا سکا۔ آپ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف مارشل اور فیڈرل مارشل پتہ نہیں کیا کہ آپ جو عہدے لے کے بیٹھے ہیں عاصم صاحب، آپ نے پاکستان کو ڈبو کے رکھ دیا۔ آپ پاکستان کے انٹرسٹ کا دفاع ہی نہیں کر پائے ہیں، آپ پاکستان کی اکنامک، نظریاتی اور جغرافیائی حدوں کی حفاظت نہیں کر پائے ہیں۔ اس وقت حالات یہ ہے کہ بلوچستان میں جو ہیں وہ دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں، پھر آپ ان کو گولیاں مار کے رہتے ہیں، واہ جی واہ، ہم نے ان کو مار دیا۔ کبھی SHO کی بات کرتے ہیں اور کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہاں 1500 بندے ہیں، ہم ان کو قابو کر لیں گے، لیکن آپ بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں، آپ کے پلے کھ نہیں بیچا۔ اچھا جی، عثمان انور صاحب ہیں، ان کی 2 منٹ بات کر لیں۔ عثمان انور جو DIG تھے پاکستان میں، پنجاب میں DIG تھے، نہایت ہی گندا کریکٹر۔ پاکستان کی پولیس کی ہسٹری میں بے شمار اچھے برے لوگ آئے ہوں گے، لیکن میرا خیال اس سے زیادہ گندا اور غلیظ کریکٹر نہیں آیا ہوگا۔ اس قسم کا گندا اور پلیز کریکٹر لیس انسان تھی، پرسنالٹی لیس انسان تھا، جس کو IG بنایا گیا۔ اس نے تمام، یہ بہت بڑے ایک ایگزامپل ہے پاکستان کی عوام کے لیے اور پاکستان کے ان تمام بیوروکریٹس کے لیے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام کے لیے ایگزامپل ہے، جن کے پاس اختیارات ہیں ان کے لیے ایگزامپل ہے کہ اینڈ آف دا ڈے یہ ہے، آپ جب گھر جائیں گے آپ کے پلے کھ نہیں ہوگا، اور جب آپ کی وردی اتر جائے گی آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ آپ یقین کیجئے چند دنوں میں آپ کو خبر آئے گی کہ یہ عثمان انور ہے، قسم پسری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس قسم کے ان کے ساتھ حالات ہوتے ہیں، یہ جن کا غرور، تکبر، جو ان کا جو فیم اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہم لے کے پھرتے ہیں، یہ ایک رائے کے برابر ہے۔ میں اور میرے جیسے میں اپنے آپ کو روزانہ بتاتا ہوں کہ بھائی جان یہ آپ کے ساتھ ہونا ہے، آپ نے قسم پسری کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے۔
اللہ نہ کرے کہ ایسا وقت آ جائے میرے بچے میرے ساتھ رہیں، لیکن یہ ریئلٹی ہے۔ بات کرنے کا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ وہ غرور اور تکبر سے بھرے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کے اوپر حملے کروائے، عمران خان کے ساتھ زیادتیاں کی، تحریک انصاف کے ساتھ زیادتیاں کی، بچوں کو اٹھوایا اور پٹرول بم اور پلاسٹک کی بوتلوں میں بم بناتے رہے۔ کس قسم کیا کیا نہیں انہوں نے کیا، کیا کیا نہیں کیا، بے انتہا ظلم کیا، بے انتہا زیادتی کی، اور آج وہ ایک تاریخ میں لکھا جائے گا ایک گندا شخص، قاضی فائز عیسیٰ کی طرح یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک گندا شخص، آپ کے نام لکھے جا چکے ہیں گندے شخص کے طور کے اوپر، اور آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اینڈ میں جی 7 فروری کو کاپس سینٹر آف پاکستان اسٹڈیز، یوروپاک اور ابابیل کے نے مل کے ایک کانفرنس کا اہتمام کیا۔ اس کو بات کو سمجھنے پہ دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ ایک کانفرنس ہے، یہ ایک سیمینار ہے، یہ ایک ہال کے اندر ہے جہاں پہ فیملی ایونٹ ہوگا۔ وہاں پہ جو وکٹمز ہیں جن کے ساتھ پاکستان میں ظلم زیادتی ہوئی ہے وہ وہاں پہ آ رہے ہیں، پاکستان کے جو بڑے وکٹمز ہیں وہ وہاں پہ آئیں گے۔ صابر شاکر بہت بڑا وکٹم ہے، 85 سال کی قید کی سزا ہو گئی ہے صرف بولنے کے اوپر۔ عمران ریاض ہے، اس کو انہوں نے لکنت زدہ کر کے جیل سے رہا کیا، وہ ہوگا۔ پھر برسر شہزاد اکبر ہے، برسر شہزاد اکبر سے بڑا اس وقت یو کے میں شاید ہی کوئی بندہ جس کے اوپر اتنے حملے ہو چکے ہوئے ہیں صرف بولنے کے اوپر، وکٹم ہے۔ اظہر مشوانی ہے، ان کے بھائیوں کو اٹھایا گیا، وہ در بدر بیٹھے ہیں، ان کا میں ان کو جانتا ہوں، ان کا دل نہیں لگتا یہاں پہ پاکستان انگلینڈ میں، وہ پاکستان بھاگنے کے چکر میں ہے کب میں جاؤں واپس۔ وہ ایک وکٹم ہے، وہاں پہ جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں وہ سارے وکٹم ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اپنے وکٹمز کا ساتھ دینا ہے، اپنے وہاں پہ آنا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ آپ سے بات کریں گے، یہ آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، انہوں نے آنا ہے۔ تو آپ لوگ پلیز 7 فروری کو جو ہے راک ٹاور میں، اس کا ایڈریس ہر جگہ پہ دیا گیا ہے، میں کوشش کروں گا ان کو کہوں گا کہ اس کے نیچے بھی چلا دیں راک ٹاور کا جو ایڈریس ہے، وہاں پہ آپ پلیز ضرور آئیں، وہاں پہ بہت امپورٹنٹ آپ کا آنا۔ اور جو 8 تاریخ کو ہے وہ ایک پروٹیسٹ ہے، وہ پروٹیسٹ ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں، وہ صرف ایک پروٹیسٹ ہے۔ 7 فروری کا تمام وکٹمز وہاں پہ اکٹھے ہوں گے، 7 فروری کا تمام وکٹمز اکٹھے ہوں گے، اور 8 فروری کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے پروٹیسٹ، ہم وہاں بھی جائیں گے۔ اور یہ تمام جو لوگ ہیں ان میں سے کچھ تو جائیں گے، کچھ کو اپنے مسئلے مسائل ہوں گے، جو آ سکیں گے وہ آئیں گے۔ اور اس کے لیے دور سے بھی لوگ آ رہے ہیں، فرانس سے، باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ پلیز 7 تاریخ کو ضرور آئیے، اور 8 تاریخ کو امبیسی کے پاس بھی۔ یہ تمام پروٹیسٹ آپ کے اپنے ہیں، یہ عمران خان کے لیے، عمران خان کی آزادی کے لیے، انسانوں کے لیے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس پروگرام یہ جب ختم ہو گیا اس کے بعد آپ لوگوں سے زیادہ مزید انٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ پتہ لگے ٹرانس نیشنل ڈپریشن کیا ہے، تاکہ پتہ لگے اوورسیز پاکستانی اپنا بہتر رول کیسے پلے کر سکتے ہیں اس ساری جنگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔